بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے دکھ میں بے قرار رہتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو ان کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ان کے دل کو تسلی دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک فرزند عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار بنی آدم کا سردار ہوگا وہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور تمام اولاد سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل ان کو اپنا ولی عہد بنایا اور وصیت کر کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوگا، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا، جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اسی طرح سے عمل کریں اور میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دیں۔ اور حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے بہشت کے حال و احوال لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفیوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرد خلق سے اور خلیفہ کیا تھا اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور عبادات میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم علیہ السلام 2 قسم کے تھے، بعض اطاعت حضرت شیث علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قابیل کی اولاد کی تابداری میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آئے اور بعض بدستور نافرمانی پر قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو پہنچی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں یہ ہے کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، چھٹا غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا اور رحم کرنا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔